دلی کی تہاڑ جیل میں سزائے موت کاٹنے والے کشمیری مجاہدین کی کہانی، جنہوں نے پورے بھارت کو تیگنی کا ناچ نچایا۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ دلی شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تہاڑ نامی وہ چھوٹا سا قصبہ اس جیل کے دم سے آباد ہے، جس کی سنگین اونچی دیواروں کے پیچھے قیدیوں کی طرح ہزاروں ایسی داستانیں بھی ہیں جن کا ایک ایک لفظ انسانیت کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وقت کے بے زبان ہیولے نے ان اونچی دیواروں کے اندر انسانیت کو سسکتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہزاروں بے گناہوں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑتے ہوئے دیکھ کر بے زبان وقت بھی اپنی آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہاں انسان نے انسان پر ایسے ایسے مظالم اٹھائے، بے گناہ قیدیوں پر تشدد کے ایسے ایسے حربے استعمال کیے کہ ان متشدد قیدیوں کی طرح وقت کے پر بھی پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ اونچی دیواروں والی اس جیل کی تاریخ کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یہ کب اور کیسے وجود میں آئی، لیکن تہاڑ نامی اس قصبے کے بارے میں کچھ کہنا ذرا مشکل ہے۔ صدیوں پہلے یہ ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی، چند کچے مکانات اور گھاس پھوس کے چوپڑے جن کے چاروں طرف دور دور تک ویرانہ تھا۔ پھر یوں ہوا کہ دلی کے حکام نے خطرناک قیدیوں کے لیے ایک الگ اور مضبوط جیل کی ضرورت محسوس کی، ایک ایسی جیل جہاں سے قیدی فرار نہ ہو سکیں۔ اس کے لیے دلی شہر سے چند میل دور ویرانے میں جھونپڑیوں اور کچے مکانوں پر مشتمل تہاڑ نامی اس چھوٹی سی بستی کا انتخاب کیا گیا۔ پہلے یہ جیل بہت چھوٹی تھی، یہاں صرف چند انتہائی خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خطرناک قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہندوستان میں فرنگی سرکار کی پالیسیاں جنتا سرکار کے خلاف ابھرنے پر مجبور کرنے لگیں۔ ہند میں فرنگیوں کا طلسم ٹوٹنے لگا، بعض علاقوں میں تو قاتلوں اور ڈاکوؤں کا راج تھا۔ انگریز سرکار ان سے نبرد آزما تھی۔ جرائم کے حوالے سے دلی کی صورتحال سب سے ابتر تھی۔ پکڑے جانے والے خطرناک مجرموں کو لمبی سزا بھگتنے کے لیے تہاڑ جیل بھیج دیا جاتا۔ دلی کی تہاڑ جیل نے بہت جلد عالمگیر شہرت حاصل کر لی۔ دلی شہر میں لال قلعہ اور اس کے نواح میں ابراہیم لودھی اور ہمایوں کے مقابر کے بعد اگر کسی مشہور عمارت کا نام آتا ہے تو وہ تہاڑ جیل ہے۔ تہاڑ جیل کی تاریخ ظلم و جبر، تشدد و بربریت، انسانیت سوز اور روح فرسا داستانوں سے رقم ہے۔ وقت نے اس جیل میں بڑے بڑے سرماؤں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے دیکھا ہے۔ ان میں وہ سیاستدان بھی ہیں جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھائی، وہ قاتل اور ڈاکو بھی جنہوں نے انسانی خون سے ہولی کھیلی، لاشوں پر کہکہے لگائے۔ وہ لوگ بھی اس جیل میں دم توڑتے دیکھے گئے جو بے گناہ تھے اور کسی نہ کردہ جرم میں پکڑے گئے۔ یہاں وہ جیالے سکھ اور کشمیری بھی تھے جنہوں نے بھارت کی غلامی کا طوق اتار پھینکا اور آزادی کا پرچم بلند کیے سر کفن پر باندھے آتش فشاں نمرود میں کود گئے۔ تہاڑ جیل کی آنی سلاخوں اور سنگین دیواروں کے پیچھے موت کو گلے لگانے والوں میں بہت سے ایسے جیالے بھی شامل ہیں جنہوں نے بھارتی سرکار سے اپنا حق مانگا تھا، آزادی سے زندہ رہنے کا حق۔ تہاڑ جیل کی دیواریں آج بھی کشمیری حریت پسند لیڈر مقبول بٹ کے خون کی چھینٹوں سے داغدار ہیں، جسے آزادی مانگنے کے جرم میں پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ کشمیری حریت پسند لیڈر مقبول بٹ کو پھانسی دینے جانے کے وقت تہاڑ جیل میں بہت کڑے حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ سیکیورٹی فورس میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ جیل کے ہر بلاک میں لاتعداد بارودی محافظوں کے علاوہ سیکیورٹی کے افراد بڑی تعداد میں قیدیوں کے بیس میں بھی جیل کے باہر ہر حصے میں موجود تھے۔ ان قیدیوں پر خاص طور سے نگاہ رکھی جا رہی تھی جن کا تعلق کشمیر سے تھا یا مسلمان تھے۔ حکام کو اندیشہ تھا کہ مقبول بٹ کو پھانسی دیے جانے پر جیل میں ہنگامہ نہ ہو جائے۔ مقبول بٹ کی پھانسی پر وادی کشمیر میں ہندو راج کے خلاف حریت پسندوں کی جد و جہد تیز ہو گئی۔ دلی میں بھی کشمیری باشندوں نے ہندو راج کے خلاف مظاہرے کیے، لیکن تہاڑ جیل میں کچھ بھی نہ ہوا، مظاہرہ نہ کوئی ہنگامہ۔ اس جیل میں اگرچہ چند ایسے کشمیری مسلمان قیدی بھی موجود تھے جنہیں اس الزام میں سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا تھا کہ ان کا تعلق کشمیریوں کی ایک حریت پسند تحریک سے تھا۔ لبریشن فرنٹ سے وابستہ ہونا ہی ان کا سنگین جرم تھا اور وہ اپنے اس جرم کی سزا اس بدنام ذہانہ تہاڑ جیل میں بھگت رہے تھے۔ سلیم کشمیری اور طارق سعید اس وقت بھی تہاڑ جیل میں موجود تھے جب مقبول بٹ کو یہاں لایا گیا تھا، اور وہ اس وقت بھی جیل میں ہی تھے جب مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی تھی۔ اس دوران ان دونوں میں سے کسی نے بھی مقبول بٹ سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر کوئی کوشش کی بھی جاتی تو کامیاب نہ ہوتی، کیونکہ مقبول بٹ کو جیل کے ایک ایسے حصے میں رکھا گیا تھا جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ بڑے سخت حفاظتی انتظامات تھے جیل کے اس حصے میں، اور جب مقبول بٹ کو تختہ دار پر لٹکایا گیا
تو بھی انہوں نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ان کے خلاف مزید الزامات عائد کر کے ان کی سزا میں اضافہ کر دیا جاتا۔ سلیم کشمیری اور طارق سعید کو تہاڑ جیل میں آئے 4 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات جموں میں ہوئی تھی۔ سلیم کا تعلق بھارت کے زیر تسلط وادی کشمیر کے ایک قصبے پہلگام سے تھا، جبکہ طارق سعید آزاد کشمیر کے قصبے باغ کا رہنے والا تھا۔ وہ دونوں نوجوان تھے اور ہر طرح کشمیری نوجوانوں کی طرح وہ بھی وادی کشمیر کو غاصب ہندوؤں کے تسلط سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ وہ آزاد وطن کی فضا میں سانس لینا چاہتے تھے اور یہ مشترکہ مقصد ہی انہیں ایک جگہ لے آیا تھا۔ لبریشن فرنٹ میں شامل ہونے کے بعد اونچے پہاڑوں میں واقع ایک چھوٹے سے تربیتی کیمپ میں ان دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھا تھا، لیکن باقاعدہ تعارف حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ تربیتی کیمپ ختم ہونے کے بعد تقریباً 2 ماہ بعد طارق سعید کو اطلاع ملی کہ اسے لبریشن کی طرف سے ایک نہایت اہم مشن کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ اسے مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن مقررہ تاریخ تک جموں کے قریب ایک خفیہ مقام پر پہنچنے کا حکم دے دیا گیا۔ ان دونوں کشمیری حریت پرستوں کی مختلف تحریکیں ہندو سامراج کے خلاف بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے آزادی کشمیر سے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونا خاصا مشکل کام تھا۔ لیکن طارق سعید کسی نہ کسی طرح جموں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر جموں شہر سے چند میل دور پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک چھوٹی سی بستی تک پہنچنے میں بھی اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اس کا میزبان ایک بوڑھا چرواہا تھا جس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ طارق سعید کے اندازے کے مطابق اس کی عمر 75 کے لگ بھگ ضرور ہوگی، لیکن مصافحہ کرتے ہوئے طارق نے اس میں جوانوں جیسی طاقت کا احساس کیا تھا۔ اس کا لباس بوسیدہ اور چہرے پر حسرت تھی، لیکن آنکھوں سے ایک عزم جھلکتا تھا۔ طارق سعید کی حالت بھی خستہ حال تھی۔ پھٹا ہوا لباس، ٹوٹے ہوئے جوتے اور افلاس زدہ چہرہ دیکھ کر اس کی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس کی حالت ان کشمیری مسلمانوں سے مختلف نہیں تھی جو غربت و افلاس کی چکی میں پس رہے تھے۔ وادی میں تمام وسائل پر ہندوؤں کا قبضہ تھا اور دولت و طاقت کے بل بوتے پر ہی وہ ان افلاس زدہ مسلمانوں پر مسلط تھے، لیکن وہ اس حقیقت سے خبر تھے کہ ان فاقہ زدہ چہروں پر چمکتی ہوئی آنکھوں کے پیچھے جو طوفان مچل رہے ہیں وہ انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گے۔ وہ بوڑھا چرواہا شیراز تھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے طارق سعید کو خوش آمدید کہا۔ یہ بستی صرف 7 گھروں پر مشتمل تھی، سب کے سب مسلمان تھے اور ان کے گزر اوقات مویشیوں کی پرورش پر تھی۔ طارق سعید کی آمد پر بستی کے کسی آدمی نے حیرت کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی بوڑھے شیراز سے کسی نے اس کے بارے میں پوچھا۔ طارق سعید میلوں پیدل چلا تھا۔ جب وہ بستی میں پہنچا تو شام ہونے کو تھی۔ کچھ ہی دیر بعد چراغ روشن ہو گئے۔ طارق سعید کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی گہری نیند سو گیا اور جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ رات بے خبر سو رہا تھا۔ شکر ہے تم جاگ گئے، میں تو سمجھی تھی کہ شاید اب تم کبھی نہ اٹھ سکو گے۔ طارق کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں کے قریب جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ بڑی سریلی آواز تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن گھما کر دیکھا اور پھر پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس لڑکی کی عمر زیادہ سے زیادہ 15-16 سال رہی ہوگی۔ سیب کی طرح سرخ رخسار، ہرنی جیسی چمکدار بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گلاب کی پتیوں جیسے نازک اور پتلے پتلے ہونٹ اور انگڑائیاں لیتا ہوا شباب۔ کون ہو تم اور شیراز بابا کہاں ہیں؟ طارق نے پوچھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ لڑکی کے مسحور کن حسن نے اسے بے حد متاثر کیا تھا۔ میں روشا ہوں، شیراز بابا کی پوتی۔ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، اٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا شیراز بابا کہاں ہیں؟ طارق نے کہا، بابا مویشی لے کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ اب اٹھ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ تم شیراز بابا کی پوتی ہو، مگر کل شام جب میں یہاں آیا تھا تو اس وقت تم نظر نہیں آئی تھیں، اب کہاں سے ٹپک پڑی ہو؟ طارق نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ رات کو میں 7 والی بستی میں تھی، میری سہیلی کی شادی ہو رہی تھی، ساری سکھیاں اس کے گھر جمع تھیں، میں صبح ہی آئی ہوں۔ وہ بستی یہاں سے صرف 1-1.5 کوس کے فاصلے پر ہے، بس اب تم اٹھ جاؤ، مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ روشا کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ طارق جمائیاں لیتا ہوا باہر آ گیا۔ شیراز کا یہ مکان 3 چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا۔ 2 کمرے رہائش کے لیے اور تیسرا سامان اور مویشیوں کے چارے وغیرہ کے لیے مخصوص تھا۔ بستی کے چاروں طرف تا حد نگاہ سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ مکانوں کی پشت پر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور سامنے کے رخ پر چند گز دور شفاف پانی کی ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔
طارق نے ندی کے ٹھنڈے اور شفاف پانی سے منہ ہاتھ دھویا اور چاروں طرف پھیلے ہوئے مرغزار کو دیکھتا رہا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا واپس آ گیا۔ روشا اپنے مکان کے سامنے چولہے کے قریب بیٹھی تھی۔ چولہے پر ایلومینیم کی کیتلی چڑھی ہوئی تھی جو دھوئیں سے بالکل سیاہ ہو چکی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر بانس کی ایک چارپائی بھی بچھی ہوئی تھی۔ طارق چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد روشا ناشتہ لے کر آئی۔ ناشتہ سبز کہوے اور سوکھی روٹی پر مشتمل تھا۔ طارق سوکھی روٹی کہوے میں بھگو کر کھانے لگا۔ تم شیراز بابا کی پوتی ہو، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے باپ کہاں ہے، کیا نام ہے اس کا؟ میرے خیال میں اس گھر میں شیراز بابا اور تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں رہتا۔ طارق نے کہوے کا گھونٹ بھرتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے روشا کی طرف دیکھا۔ کسی مجاہد کی بیٹی سے یہ سوال پوچھنا بہت ہی غیر ضروری ہے کہ اس کا باپ کہاں ہے، روشا نے جواب دیا۔ اوہ! طارق نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ ناشتہ ختم کر کے اس نے چراگاہ کا راستہ پوچھا تو روشا نے اسے روک لیا۔ تم بستی سے باہر نہیں نکلو گے، یہ بابا کا حکم ہے۔ کیوں؟ طارق نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سیکیورٹی والے ان پہاڑوں میں خونی بھیڑیوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہم مسلمان اس مقبوضہ خطے میں کیسی قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم پر جو ستم ڈھائے جا رہے ہیں ان سے ساری دنیا واقف ہے۔ بھارتی درندے جس کو چاہیں پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ ہر پکڑے جانے والے مسلمان پر صرف ایک ہی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ کسی حریت پرست تنظیم کا جاسوس ہے یا پاکستان کا ایجنٹ ہے۔ وہ چند روز پہلے بھی یہاں سے ایک بے گناہ کو پکڑ کر لے گئے تھے جس کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ان درندوں کے ہاتھ لگ جاؤ جو اس خطے میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ تم میرا خیال رکھو گی؟ طارق نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، ایک مجاہد کی بیٹی ہوں اور بس۔ طارق نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ وہ روشا کی بے باکی اور عزم کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ بہرحال اس نے روشا کے کہنے پر عمل کیا اور بستی سے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ روشا کچھ دیر تک گھر کے کام کاج میں لگی رہی اور پھر بستی ہی میں اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ طارق بان کی کھڑی چارپائی پر لیٹا کبھی روشا کے بارے میں اور کبھی اپنے مشن کے بارے میں سوچنے لگتا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مشن کے بارے میں تفصیلات شیراز بابا بتائے گا، لیکن گزشتہ رات کھانے کے بعد وہ کچھ دیر تک وادی کی صورتحال کے بارے میں تو باتیں کرتے رہے تھے، لیکن شیراز بابا نے اس مشن کے بارے میں ایک لفظ تک منہ سے نہیں نکالا تھا۔ طارق کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ اس مشن میں صرف 2 آدمی شامل ہوں گے، ایک وہ خود اور دوسرا ایک اور۔ اس دوسرے آدمی کو بھی اس بستی میں پہنچنا تھا جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا، اور طارق یہ سوچ کر رہ گیا تھا کہ ممکن ہے دوسرے آدمی کی آمد کے بعد ہی شیراز بابا انہیں اس مشن کے بارے میں بتائیں گے۔ روشا اسے دوپہر کا کھانا کھلانے کے بعد پھر اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی۔ طارق ٹہلتا ہوا ندی پر چلا گیا اور دیر تک وہاں بیٹھا رہا۔ پھر اچانک ہی وادی فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی اور وہ اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بستی کی طرف دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ فائرنگ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ پہاڑوں میں باز گشت سی پیدا کرتی آواز سے یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ فائرنگ کہاں پر ہو رہی تھی، لیکن آواز زیادہ دور کی نہیں تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا بستی کی طرف چل پڑا۔ روشا مکان کے سامنے چولہے میں لکڑیاں جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ فائرنگ کی آواز کیسی تھی؟ طارق نے اس کے قریب رک کر پوچھا۔ یہ پہاڑ تو گولیوں کی آوازوں سے گونجتے رہتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کہوا بنا رہی ہوں۔ کچھ دیر میں بابا بھی مویشی لے کر آتے ہوں گے، روشا نے جواب دیا اور ایک بار پھر چولہے میں پھونکے مارنے لگی۔ سائے لمبے ہوتے گئے تھے۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کی طرف جھک رہا تھا۔ طارق چارپائی پر بیٹھ کر روشا کی طرف دیکھنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد روشا نے کہوا بنا کر کیتلی اور پیالی اس کے سامنے رکھ دی اور خود دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ طارق نے کہوا پی کر پیالی رکھی ہی تھی کہ ایک نسوانی چیخ سن کر اچھل پڑا۔ دبی دبی سی یہ چیخ بستی کی دائیں طرف سے آئی تھی۔ روشا بھی کام چھوڑ کر اس طرف دیکھنے لگی۔ بستی کے اور لوگ بھی گھروں سے نکل آئے تھے۔ ان میں 3-4 بوڑھے مرد، 6-7 بوڑھی عورتیں، بچے اور 3 ایسی عورتیں تھیں جو جوانی کا سفر پورا کرنے کے بعد بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھیں۔ وہ سب اسی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سب کے چہروں کے رنگ بدلے ہوئے تھے۔ چیخوں کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر عورت درختوں کے جھنڈ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا
اور وہ بار بار لڑکھڑا کر گر رہی تھی۔ ارے یہ تو ماسی زینب ہے، ریشما کی ماں۔ روشا اس عورت کو دیکھ کر بدحواسی سی ہو گئی۔ ریشما کون؟ طارق نے پوچھا۔ میری سہیلی جس کی شادی ہونے والی ہے، کل رات میں اسی کے گھر گئی ہوئی تھی، اللہ خیر کرے۔ روشا درختوں کی طرف دوڑنے لگی۔ بستی کے دوسرے لوگ بھی اسی طرف دوڑ رہے تھے۔ طارق بھی دوڑنے لگا۔ ماسی زینب ٹھوکر کھا کر گر گئی تھی، ساتھ ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ اس دوران بستی کے لوگوں کے ساتھ ساتھ طارق بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ ایک عورت نے جھک کر ماسی کو اٹھانا چاہا، مگر وہ پھر گر گئی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی، منہ سے کف بہہ رہا تھا اور چہرہ خوف و دہشت سے اس طرح سفید ہو رہا تھا جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ کیا ہوا ماسی زینب؟ روشا اس پر جھک گئی۔ خیر تو ہے نا؟ یہ تمہاری حالت؟ وہ بھیڑیے، ماسی زینب ہانپتے ہوئے بولی۔ میری ریشما کو اٹھا کر لے گئے، انہوں نے بستی جلا کر راکھ کر ڈالی، سب کو زندہ جلا دیا، بھون دیا سب کو گولیوں سے ان درندوں نے۔ کون سے وہ؟ روشا نے پوچھا۔ اس کا لہجہ بھی ایک انجانے خوف سے تھرا رہا تھا۔ فوجی ہندو بھیڑیے۔ ماسی زینب کو اپنی آواز پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے انہیں ایک پاکستانی جاسوس کی تلاش ہے جسے ہم نے چھپا رکھا ہے۔ وہ گھروں میں گھس کر تلاشی کے بہانے لوٹ مار کرنے لگے۔ ریشما کے باپ نے مزاحمت کی تو اسے گولی مار دی، بلکہ سب کو گولیاں مار دیں۔ آگ لگا دی بستی کو، میرے سامنے سب کو زندہ جلا دیا۔ ریشما اور زبیدہ کو اٹھا کر لے گئے وہ بھارتی درندے۔ ماسی زینب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ اس وقت بستی سے باہر گئی ہوئی تھی۔ اگر وہ اس وقت بستی میں ہوتی تو اسے بھی چھلنی کر دیا جاتا۔ جب وہ بستی میں پہنچی تو بستی جل کر راکھ ہو چکی تھی، ہر طرف جلی ہوئی اور گولیوں سے چھلنی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آپ کی طرف سے کیا گیا لائک اور کامنٹ ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے، جیسے ہمیں ہماری محنت کا پھل مل گیا ہو۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔